آزادی کی مشکلات اور قوم کا اعتماد۔ یہ نوزائیدہ مملکت پاکستان ابھی پوری طرح وجود میں نہ آئی تھی کہ اسے طرح طرح کی مشکلات نے گھیر لیا۔ اس نئی قوم اور اس کے فوج کے سامنے اتنے مسائل درپیش تھے، اور جس طرح وہ ان سے عہدہ برآں ہوئیں وہ ایک طویل داستان ہے۔ پاکستان کی مختصر اور غیر منظم فوج کو طرح طرح کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ سب سے پہلے اسے ملک میں امن و امان قائم رکھنے اور حکومت پر عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے شہری نظم و نسق میں گورنمنٹ کا ہاتھ بٹانا تھا۔ دوسرا بڑا مسئلہ لاکھوں مہاجرین کا تھا۔ انہیں ہندوستان سے نکال کر لانا، راستے میں ان کی حفاظت کرنا، پاکستان بھیجنا اور اس سلسلے کے تمام امور کا بندوبست کرنا ایک زبردست قسم کا چیلنج تھا۔ تیسرے یہ کہ فوج کو پاکستان کے ان لاکھوں ہندوؤں اور سکھوں کی حفاظت بھی کرنی تھی جو ہندوستان جا رہے تھے۔ چوتھے اسے شمال مغربی سرحد کے دفاع کو بھی سنبھالنا تھا، اور آخری اہم مسئلہ ان نئی سرحدوں پر حملوں کی روک تھام تھا جو تقسیم ملک کے بعد وجود میں آئی تھیں اور ابھی تک نہایت غیر واضح تھیں۔ ایسے نازک حالات میں شہری حکام مجبور ہو گئے کہ بیشتر مشکلات میں فوج کا سہارا لیں۔ ہر کام کے لیے فوج ہی پر ان کی نظر ٹھہرتی، حتیٰ کہ فوج کے آفیسرز اور جوانوں پر اتنا کام آ پڑا کہ انہیں دن رات لگاتار ڈیوٹی پر رکھا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس اعلیٰ جذبے اور ہمت و استقلال سے ان مشکلات کا سامنا کیا، اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ واگھا کے درمیان مہاجرین کے پیدل قافلوں کی حفاظت کے لیے ایک عرصے سے فرنٹیئر فورس رائفلز کی صرف 2 کمپنیاں کام کر رہی تھیں۔ ان کے متعلق یہ خبر ملی کہ وہ تھکن سے نڈھال ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں پوری خوراک بھی نہیں مل رہی، کیونکہ یہ فوجی اپنا راشن بڑی فراخ دلی سے مہاجرین میں بانٹ دیتے تھے۔ مہاجروں سے انہیں ملیریا، ہیضہ اور دوسری قسم کے امراض بھی لگ رہے تھے۔ لاہور ایریا کی کمانڈر نے ڈاکٹروں کے مشورے پر انہیں 15 دن آرام کرنے کا حکم دیا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد موسیٰ جی SO1، جو بعد میں جنرل اور کمانڈر ان چیف بنے، یہ حکم لے کر ان کمپنیوں کی کمانڈر ایک نوجوان میجر کے پاس واگھا گئے۔ اس وقت ان کے جوان 1 لاکھ مہاجرین کے 23 میل لمبے قافلے کو بحفاظت پاکستان لا رہے تھے۔ کرنل موسیٰ نے ایریا کمانڈر کی طرف سے ان جوانوں کے اعلیٰ کام کی تعریف کرنے کے بعد انہیں 2 ہفتے کے لیے لاہور میں آرام کرنے کا حکم سنا دیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں غیر سرکاری طور پر اطلاع دیتا ہوں کہ امرتسر کے اس طرف مہاجرین کا ایک اور قافلہ جمع ہو رہا ہے، جس کی حفاظت کے لیے میرے پاس اور دستے موجود نہیں ہیں۔ تاہم ان کی حفاظت کرنی اور انہیں لانا ضروری ہے۔ بتاؤ، تم لاہور جا کر آرام کرنا پسند کرو گے یا انہیں لانے کے لیے واپس جاؤ گے؟ پاکستانی افواج کے تھکے ماندے، بھوکے پیاسے اور بیمار جوان یہ الفاظ سنتے ہی اپنے تمام دکھ درد بھول گئے، اور سب کے سب جوکھوں کا کام جاری رکھنے پر خوشی خوشی آمادہ ہو گئے، جو ان کے لیے ایک مقدس فریضہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جوانوں نے خطرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کی کس ہمت اور دلیری سے مدد کی۔ ان دنوں مسلمان عورتوں اور بچوں کو امرتسر کے پاکستان کی سرحد میں واگھا چوکی تک گاڑیوں میں پہنچانے کے لیے کچھ سکھ ڈرائیور مقرر کیے گئے تھے جو قاتلوں سے ملے ہوئے تھے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ یہ کرتے تھے کہ مہاجر عورتوں اور بچوں سے بھری ہوئی لاریاں ایسی جگہ لا کر روک دیتے جہاں یہ لوگ ان کے منتظر ہوتے، اور وہ فوراً ان کو گھیر کر مسافروں کو قتل کر دیتے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ جو ہی لاریاں اس مقصد کے لیے روکی گئیں تو ان کے حملوں سے ذرا پہلے میڈیکل کور کا ایک مسلمان نائک اتفاقاً ادھر آ نکلا۔ اس نے فوراً خطرہ بھانپ لیا اور اپنی رائفل بدماشوں پر تان کر خوفزدہ مسلمان اور عورتوں کو گاڑیوں سے اتارا، پھر ان کے آگے آگے چل کر پورے قافلے کو حفاظت و سلامتی کے ساتھ پاکستان کی سرحد پر لے آیا۔ فوج کا سب سے مشکل کام پیدل قافلوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا تھا۔ جن لوگوں نے کسی پیدل قافلے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 20,000، 40,000، 60,000 اور بعض اوقات 1 لاکھ مرد، عورتیں اور بچے اپنے گھر کی بچی کچی چیزیں اٹھائے ہوئے
اور ان میں اکثر اپنے مویشی اور گاڑیاں لیے ہوئے ان قافلوں میں شامل ہوتے تھے۔ بیشتر قافلے 10 میل سے 30 میل تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک تقریباً 15 میل کی منزلیں طے کرتے تھے۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ قافلے کا اگلا سرا منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے، لیکن پچھلا سرا ابھی اپنی آخری پڑاؤ پر موجود ہوتا ہے۔ اگلی منزل پر پہنچ کر انہیں کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی۔ یہ کارروائی آدھی رات تک جاری رہتی، جس کے بعد قافلے کو آرام کرنے کے لیے چند گھنٹے دیے جاتے اور وہ صبح سویرے 4 بجے پھر روانہ ہو جاتے۔ اتنے بڑے بڑے قافلوں کی حفاظت اور نگرانی کا بار اٹھانے سے فوجیوں کی صحت پر بہت برا اثر پڑا۔ یہ چھوٹے فوجی دستے تقریباً 80 سے 100 جوانوں پر مشتمل ہوتے اور ان کی کمان کسی نوجوان آفیسر کے ہاتھ میں ہوتی۔ وہ مہاجرین کے ساتھ رہتے، کھانا پکا کر مہاجرین میں تقسیم کرتے، معذوروں کو سہارا دیتے، عورتوں اور ضعیفوں کی دیکھ بھال کرتے، یتیموں اور بیواؤں اور باز یافتہ لڑکیوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے۔ انہیں 24 گھنٹے چوکنا رہنا پڑتا۔ وہ ہر وقت گشت کرتے تاکہ قافلے کی چاروں طرف سے حفاظت کر سکیں۔ خطرے کے الارم پر جو کبھی صحیح ہوتا کبھی غلط، قافلے کو قابو میں رکھنا بے حد مشکل کام تھا، لیکن سامان رسد پر کنٹرول کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ اس زمانے میں کئی اخباروں نے فوج کے اس کام کو سراہتے ہوئے کہا، شمال مغربی سرحدی صوبے سے سکھوں اور ہندوؤں کو کسی بڑے حادثے کے بغیر نکال کر لانے میں پاکستان فوج نے جو کردار ادا کیا وہ ایک قابل تعریف کارنامہ ہے۔ آزادی کے پہلے ہفتے ہی میں پاکستان آنے والے مہاجرین کی تعداد اس حد تک جا پہنچی کہ ان کا انتظام کرنا گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ چنانچہ 20 اگست 1947 کو مغربی پنجاب میں مہاجر کیمپس کا انتظام فوج کے سپرد کر دیا گیا۔ ستمبر کے آخر میں قائد اعظم نے قوم سے اپیل کی کہ ریلیف فنڈ میں دل کھول کر چندہ دیں۔ یہ فنڈ مہاجرین کی بہبود اور انہیں آباد کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ تمام آفیسرز اور جوانوں نے نہایت فراغ دلی سے روپیہ، کھانے پینے کی چیزیں اور پرچہ جات دے کر اپیل کا خیر مقدم کیا۔ بہت سے جوانوں نے اپنی حیثیت سے اتنا زیادہ چندہ دینا چاہا کہ بعض اوقات یونٹ کمانڈرز کو چندہ لینے سے انکار کرنا پڑا۔ فروری 1948 کے بعد بھی کئی مہینے تک چندے لگاتار آتے رہے۔ پیسوں کے علاوہ فوجیوں نے کپڑے بھی دیے۔ اس ڈویژن کے آفیسرز اور سپاہیوں نے تقریباً اپنے سارے کپڑے چندے میں دے دیے۔ ان حالات میں کڑی نظر رکھنی پڑی کہ کہیں فوجی اپنی وردیاں بھی مہاجرین کو نہ دے دیں۔ یہ تھے وہ عظیم فرائض جو فوج کو ملک کی تاریخ کے اس نازک دور میں سونپے گئے تھے۔ ایمانداری سے دیکھا جائے تو ان میں سے بیشتر فرائض دنیا کے کسی بھی ملک کی فوج کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستانی فوج خدا کے فضل و کرم سے جوانوں کی قلیل تعداد اور ساز و سامان کی کمی کے باوجود اس میں سرخرو رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی فوج میں ان سب چیزوں کی کمی تھی جو کسی فوج کو فوج کہلانے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ ان کے پاس حوصلہ اور ہمت تھی۔ اسی ہمت اور حوصلے نے فوج کو تمام مشکلوں اور فتح عطا کی، اور تاریخ کے اس دور میں فوج کامیاب و کامران ہوئی۔ فوجیوں کو پاکستان کے درخشاں مستقبل پر پورا بھروسہ تھا۔ اسی اعتماد سے ان کی یکجہتی اور ڈسپلین برقرار رکھا۔ اپنی پہلی کڑی آزمائش میں پورا اتر کر وہ قوم کا اعتماد حاصل کر چکے تھے۔ اس اعتماد میں قوم کی محبت اور ستائش شامل تھی، اور قوم کا یہ اعتماد اب تک قائم ہے اور اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔